اللہ نے بہت آرزوؤں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سے نوازا۔ جب وہ بیٹا کھیل کود کی عمر کو پہنچا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ بات دکھائی جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ نبی کا خواب، سچا خواب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے۔ خدائی حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، کسی سے کیا پوچھنا، صرف اللہ کے حکم کے مطابق جو حکم ہے اس کو ادا کرتے تو ہو جاتا، لیکن نہیں۔ پیرنٹنگ کا ایک اصول حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں بتا کر چلے گئے، اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، بیٹا میں نے اس طریقے سے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، اس بیٹے نے بھی جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کر گزریے۔ اس عمل سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم کوئی چیز اللہ کا حکم ہی ہو اس کو کر گزرنا ہو، ہم اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا کریں، گھر والوں سے مشورے لیا کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں اللہ کے اس حکم کے تعمیل میں نکل گئے۔ راستے میں 3 جگہ شیطان نے انہیں بہکایا۔ ابراہیم اب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں ماری تھی، 7 کنکریاں۔ وہی وہ جگہ ہے جس جگہ پر آج بھی حاجی جب جاتے ہیں وہاں پر کنکریاں پھینکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے قریبی علاقے مزدلفہ لے کر چلے گئے اور وہاں پر اپنے بیٹے کو لٹایا اور وہاں پر ذبح کرنے لگے۔ چھری کا کام کاٹنا تھا لیکن چھری یہاں پر چل نہیں رہی ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت سے ایک دمبا بھیجا گیا اور اس دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا۔ وہی سنت ہے جسے ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سنت ابراہیمی کے نام سے مناتے ہیں۔ قربانی ہم جو کرتے ہیں یہ اسی ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کی یاد میں کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا قربانی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہم سبق سیکھیں کہ قربانی کیا ہوتی ہے۔